معزز سامعین، چونکہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مہینہ ہے، اسی مناسبت سے وصاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے گفتگو ہوگی۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ سمدیت میں قبول فرمائے۔ مبارکباد کے مستحق ہیں وہ افراد اس جامع مسجد کی انتظامیہ جنہوں نے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد کی محفل کا انعقاد کیا۔ اللہ تعالیٰ سب کو محبوب کے میلاد کے صدقے دین دنیا آخرت کی ساری بھلائیاں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، یا ایھا النبی، یا ایھا النبی۔ رب قرآن میں اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو یا کے ساتھ پکار رہا ہے، یا ایھا النبی۔ یہاں پر تھوڑا سا ایک چھوٹا سا ضابطہ ذہن نشین کرتے ہیں، بات کو ہم آگے بڑھا دیتے ہیں۔ اگر کوئی بڑا کسی چھوٹے کو بلاتا ہے تو وہ اس کا نام لے کے بلاتا ہے۔ استاد شاگرد کو بلائے تو نام لے کر ہی بلائے گا، باپ بیٹے کو بلائے، پیر مرید کو بلائے، نام لے کے بلاتا ہے نا۔ اگر کوئی بڑا کسی چھوٹے کو بلائے تو وہ نام لے کر بلاتا ہے۔ اگر چھوٹا کسی بڑے کو پکارے تو نام لے کر نہیں بلکہ القابات کے ساتھ اس کو پکارا جاتا ہے۔ شاگرد اپنے استاد کو بلائے تو نام تھوڑا لیتا ہے، وہ القابات کے ساتھ اپنے استاد کو بلاتا ہے۔ بیٹا باپ کو نام کے ساتھ تھوڑا بلاتا ہے، القابات کے ساتھ اپنے باپ کو بلاتا ہے، ابا جان، ابو جی۔ مرید اپنے پیر کو جب بلاتا ہے نام کے ساتھ نہیں بلکہ القابات کے ساتھ اس کو بلاتا ہے۔ یعنی اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ بڑا چھوٹے کو بلائے تو نام لے کے بلاتا ہے، اور چھوٹا بڑے کو بلائے تو القابات کے ساتھ۔ یہ ایک اصول ہے۔ اگر اس کا الٹ ہو جائے، ہو بڑا لیکن چھوٹے کو نام کے ساتھ نہیں بلکہ القابات کے ساتھ پکارے، تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس چھوٹے کی عزت کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ بچہ قرآن کا حافظ ہو جائے تو چاچا بھی کہتا ہے حافظ صاحب، ابا بھی کہتا ہے حافظ صاحب، تایا کہتا ہے قاری صاحب آگے جی۔ بڑے ہو کر بچے کو نام سے نہیں بلکہ القابات کے ساتھ قاری صاحب، حافظ صاحب آ گئے، مقصود کیا ہے؟ اس کی عزت ہے۔ بلا تمثیل سمجھو، مثال کو یہیں پہ چھوڑ دو۔ اللہ خالق کائنات ہے، رب مالک کائنات ہے، وہ رازق ہے ساری مخلوق کا۔ رب بڑا ہو کے اپنے محبوب کو نام کے ساتھ نہیں جب بھی بلاتا ہے کبھی کہتا ہے یا ایھا النبی، کہیں رب پکارتا ہے اپنے محبوب کو یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر۔ رب بڑا ہو کر محبوب کو القابات کے ساتھ پکار کر اپنی ساری مخلوق کو یہ میسج دے رہا ہے، میرا یہ محبوب بڑی شانوں والا ہے۔ دوسری بات، یہ قرآن ہے، یہ کسی مولوی کا کوئی جذباتی جملہ نہیں۔ یا ایھا النبی،
مطلب یہ ہے ہم نے تو یہی سنت یاد کر رکھی ہے نا جی، کھانے دے نال میٹھا سنت ہے، اور وہی کھانے کے ساتھ میٹھا سنت ہے تو رسول اللہ کو یاد کے ساتھ پکارنا بھی سنت ہے۔ جھگڑے نہ کرو بلکہ وہی گل کرو جڑی رب نے قرآن دے وچ ذکر کی ہے۔ یا ایھا النبی، یہ ایک عربی زبان کا جملہ ہے نا، یا کا معنی ہے اے، اور نبی کا بھی تو کوئی معنی ہونا چاہیے، یہ بھی تو عربی زبان کا ایک لفظ ہے۔ یا ایھا النبی کا ترجمہ کر دیتے ہیں اے نبی، یہ زیادتی ہے، کیونکہ نبی بھی عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا بھی تو ترجمہ ہونا چاہیے۔ اٹھائیے کنز الایمان، بریلی کا تاجدار، امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، مولانا شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ترجمہ کنز الایمان میں، یا ایھا النبی، فرماتے ہیں اس کا ترجمہ ہے اے غیب کی خبریں بتانے والے، کہ نبی کا معنی ہے غیب کی خبریں رکھنے والا، غیب کی خبریں بتانے والا۔ کوئی بھی لغت کی کتاب اٹھاؤ یہ ترجمہ ہے۔ اب ہم سے نہیں الجھنا، حضور کو علم غیب ہے کہ نہیں، ہم سے کیوں بات کرتے ہو؟ یہ کوئی ہمارا دعویٰ ہے؟ یہ ہم نے تھوڑا دعویٰ کیا کہ حضور کو غیب کا علم ہے، ہمارا دعویٰ کوئی نہیں، یہ تو رب نے قرآن میں ذکر کیا ہے، اور اس وصف علم کے ساتھ رب نے اپنے محبوب کو بلایا ہے، یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں بتانے والے۔ ابو جہل، نبی کا معنی غیب کی خبریں رکھنے والا ہی ہے، عرب والے جانتے تھے۔ ابو جہل یہ تھا تو جاہل، لیکن اتنا جانتا تھا کہ نبی کا معنی ہوتا ہے غیب کی خبر رکھنے والا۔ میرے آقا کی بارگاہ میں آیا، عرض کی سنا ہے آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اگر آپ نبی ہیں تو بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے؟ میری مٹھی میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں بتاؤں تمہاری مٹھی میں کیا ہے، یا مٹھی والی چیز بتائے کہ میں کون ہوں؟ سوال بھی تو شایان شان ہونا چاہیے نا جس سے سوال کیا جائے۔ سرکار نے فرمایا مجھ سے پوچھتے ہو کہ بتاؤ مٹھی میں کیا ہے، یہ کوئی شایان شان سوال ہے؟ مٹھی والی چیز بتائیں میں کون ہوں؟ وہ چونکہ اس کو پتہ تھا ہاتھ میں کیا ہے، یہ تو کنکریے ہیں، ان کی کون سا آنکھیں، اس کی کون سا عقل ہے، اس کے پاس کون سا زبان ہے جو بتا دے گی کہ حضور کون ہے؟ کہنے لگا جی ہاں ہاں، نئی مٹھی والی چیز بتائے کہ آپ کون ہیں۔ اب دیکھو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنی نگاہ نبوت ان بے جان کنکریوں پہ ڈالی جو ابو جہل کی مٹھی میں بند تھی، حضور کی نظر رحمت کا پڑنا تھا، رب نے ان کنکریوں کو زبان بھی عطا فرما دی، عقل بھی عطا فرما دی، شعور بھی عطا فرما دیا۔ ان کنکریوں نے گواہی دیا، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب یہاں پہ بڑی ایک لطیف بات ہے، وہ بڑی قابل غور ہے۔ وہ کنکریاں ابو جہل کی گرفت میں تھی، اس کی مٹھی میں تھی، اس کی گرفت میں، اس کی قید میں تھی۔ ان کنکریوں نے جب ذکر رسول شروع کیا، اللہ نے ذکر رسول کی برکت سے ان کو رہائی بھی عطا فرما دی اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب بھی عطا فرما دیا۔ جب ذکر رسول کیا تو اس نے وہ کنکریاں پھینکی تو وہ حضور کے قدموں میں آ گئے۔ تو
اس حدیث پاک سے ہمیں یہ مسئلہ بالکل واضح معلوم ہو جاتا ہے، دنیا میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہو، کوئی معاشی قید میں گرفتار ہے، کوئی پریشانیوں کی قید میں ہے، کسی بھی قسم کی پریشانی نے اگر گھیرا ڈال رکھا ہے، اللہ کے رسول کا ذکر کرو، رب نجات عطا فرما دے گا۔ نجات کا ذریعہ بھی اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہے، اور قرب رسول کا ذریعہ بھی رسول اللہ کا ذکر ہے۔ یہاں پہ بڑی ایک لطیف بات وہ میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا۔ ہم اس آیت کے ہر لفظ پہ گفتگو کریں گے، ٹائم کا مجھے پتہ ہے، میں ذرا مختصر ہی کروں گا، کوئی نہیں۔ انا ارسلناک شاہدا، اللہ قرآن میں فرما رہا ہے بے شک ہم نے آپ کو حاضر ناظر بنا کر بھیجا۔ مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے جب لوگ جھگڑا کرتے ہیں نا، نبی پاک میں علم غیب کوئی نہیں، حاضر ناظر کوئی نہیں، اسے تو یار عجیب لوگ ہو، تم قرآن نہیں پڑھتے؟ اللہ تو قرآن میں فرما رہا ہے بے شک ہم نے آپ کو حاضر ناظر بنا کر بھیجا۔ شاہد کا معنی کر تو کیا ہے؟ اس کا معنی حاضر ناظر تو ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو حاضر ناظر بنا کر بھیجا ہے۔ اور جی نبی پاک حاضر ناظر کوئی نہیں، میں کہا اچھا یہ بتاؤ حاضر کا معنی کیا ہے اور ناظر کسے کہتے ہیں؟ یہ پتہ کوئی نہیں، بس ہے کوئی نہیں، رٹے مارے ہوئے نہیں۔ حاضر کسے کہتے ہیں، اس کا معنی کیا ہے؟ حاضر کا معنی ہوتا ہے موجود، جیسے میں آپ کے سامنے ہوں، میری حرکات و سکنات کو آپ دیکھ رہے ہیں نا، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، موجود ہونا یہ حاضر کا معنی ہے۔ ناظر کہتے ہیں دیکھنے والے کو، جیسے میں آپ کے سامنے موجود ہوں تو یہ حاضر ہے۔ یہاں سے سر اوپر کو کروں، نظریں آسمان تک جائیں تو میں آسمانوں تک ہوں ناظر، دیکھنے والا، موجود ہوں آپ کے مابین، یہ ہے حاضر ناظر کا معنی۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام میں یہ حاضر ناظر والے معنی پائے جاتے ہیں کہ حضور موجود بھی ہوں اور ساری کائنات کو دیکھتے بھی ہوں؟ تو محبت سے ذرا سبحان اللہ کیجیے گا۔ حاضر کا معنی ہے موجود۔ اب ذرا اس معنی کو سمجھنا، ضابطہ اور اصول یہ ہے جو چیز جس کے لیے سجائی جائے، جس کے لیے لگائی جائے، جب تک وہ رہے وہ ساری چیزیں لگی رہتی ہیں۔ دیکھو نا، پروگرام ہو، محفل ہو، میلاد ہو، شامیانہ لگتا ہے نا، دریاں بچھتی ہیں، لائٹنگ ہوتی ہے، ساؤنڈ لگتا ہے، ممبر بچھتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جب تک علماء سٹیج پر موجود رہیں گے، قرہ موجود رہیں گے، شناخواں موجود رہیں گے، تب تک ساری چیزیں اپنی جگہ پر لگی رہیں گی۔ جب وہ چلے جائیں گے، شامیانے کو اتارا جائے گا، لائٹنگ اتار دی جائے گی، دریوں کو سمیٹ دیا جائے گا، فون اٹھا دیا جائے گا، ممبر اٹھا دیا جائے گا۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ جو چیز جس کے لیے لگائی جائے، جس کے لیے پھوائی جائے، جس کے لیے سجائی جائے، جب تک وہ رہے ساری چیزیں اپنی جگہ پر لگی رہتی ہیں، جب چلا جائے تو سمیٹ دی جاتی ہیں۔ اب ذرا سمجھنا، اللہ نے ساری کائنات اپنے محبوب کے لیے بنائی ہے۔ رب نے آسمان کا شامیانہ لگایا ہے تو محبوب کے لیے، زمین کا فرش بچھایا ہے محبوب کے لیے، آسمان کو سورج چاند ستاروں کی لائٹنگ سے سجایا ہے محبوب کے لیے۔ الغرش رب نے ساری کائنات اپنے محبوب کے لیے سجائی ہے۔ ضابطہ یہ تھا جس کے لیے جو کچھ
سجایا جائے، جو سجایا جائے جب تک وہ رہے وہ اپنی جگہ پر لگی رہتی ہیں، چلا جائے تو سمیٹ دی جاتی ہیں۔ کہتے نہیں حضور آئے تھے چلے گئے، میں کہتا ہوں حضور آئے تھے تو چلے گئے، اب نہیں ہے تو پھر آسمان کا شامیانہ اتار دیا جاتا نا، زمین کے فرش کو سمیٹ دیا جاتا، سورج چاند ستاروں کی لائٹنگ کو اتار دیا جاتا، لیکن خدا کی قسم کائنات کا سارا نظام اسی طرح برقرار ہے۔ یہ کائنات کا موجود ہونا اس بات کی دلیل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی کائنات میں موجود ہیں۔ یہ ہے معنی حاضر کا۔ رب فرماتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاہِدًا، بے شک ہم نے آپ کو حاضر بنا کر بھیجا۔ یار بابا بلے شاہ دے شیر کے سبحان اللہ بن دی ہے، تلاوت قرآن کے سبحان اللہ کوئی نہیں بن دی؟ سینے کا زور لگا کے کہوں سبحان اللہ۔ مجھے اپنے ٹائم کا بھی احساس ہے، آپ کے ٹائم کا بھی احساس ہے، جہاں شیر کی جگہ بنے گی نا وہاں پہ بھی رب کا قرآن ہی پڑھیں گے انشاءاللہ، وہاں پہ بھی رسول اللہ کا فرمان ہی پڑھیں گے۔ بندہ اندھا کہتا لا دے کان تے ہاتھ رکھ کے شیراں دے عوام کو تے پہلے ٹائم کوئی نہیں۔ انشاءاللہ جتنی دیر گفتگو ہوگی یا رب کا قرآن بیان کیا جائے گا یا رسول اللہ کا فرمان پڑھا جائے گا انشاءاللہ۔ حاضر کا معنی ہے موجود۔ اب قرآن کی تفسیر قرآن سے کرنے لگا ہوں۔ شاہد کا معنی، حاضر کا معنی موجود، قرآن کی تفسیر قرآن سے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین، کہ نبی مومنین کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ نبی مومنین کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اچھا حاضر کا معنی بیان ہو رہا ہے کہ نبی مومنین کی جانوں سے زیادہ قریب ہے، زیادہ قریب ہیں۔ میں کہوں قبلہ علامہ بابر سلیم رضوی صاحب، وہ پیچھے جو بزرگ بیٹھے ان کی بنسبت میرے زیادہ قریب ہیں۔ زیادہ قریب تبھی ہوئے نا، ان سے پہلے بیٹھے ہیں۔ رب قرآن میں فرماتا ہے نبی مومنین کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، تو پھر پتہ لگانا پڑے گا نا کہ جان کتنا قریب ہے، پھر پتہ چلے گا جو نبی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے وہ کتنا قریب ہے۔ میں نے ایک صاحب سے پوچھا تو یار یہ تو بتاؤ یہ جان جو ہوتی ہے انسان کے کتنا قریب ہوتی ہے؟ کہنے کا مسئلہ ہی کوئی نہیں، میں صبح سیر کرنے کو باہر نکلا، میرے پاؤں میں کانٹا چبھ گیا، میری جان نکل گئی، لہذا جان ٹانگ میں ہے۔ میں نے کہا اچھا جن کی ٹانگیں کوئی نہیں وہ کیوں زندہ ہیں؟ کہنے لگا نہیں جان ہاتھ میں۔ میں نے کہا جن کے ہاتھ نہیں وہ کیوں زندہ ہے؟ کہنے لگا آنکھوں میں۔ میں نے کہا جو نبی نہ وہ کیوں زندہ ہے؟ کہنے لگا یار مجھے نہیں پتا کہ انسان کے جان کتنا قریب ہے۔ اتنی جدید ٹیکنالوجی کے ہوتے ہوئے آج تک اس بات کی ریسرچ نہیں ہو سکی کہ جان انسان کے کتنا قریب ہے۔ میں کہتا ہوں جب اس بات کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ جان انسان کے کتنا قریب ہے تو پھر اس کا اندازہ کون لگا سکتا ہے جو نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے وہ کتنا قریب ہے۔ حاضر کا معنی اور کیا ہوتا ہے؟ قریب ہی ہے نا، موجود ہے، حضور کائنات میں موجود ہے۔ ناظر کا معنی ہے دیکھنے والا۔ کیا یہ معنی بھی حضور میں پایا جاتا ہے؟ چلیں تھوڑی سی بات اس پہ کر دوں پھر آگے بڑھیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا اپنا آپ مجھے دکھا دے۔ جواب کیا آیا؟ لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا، ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ عرض کی مولا میں نہیں دیکھ سکتا،
تو دکھا تو سکتا ہے نا تو دکھا دے. پیار والوں کے اپنے ہی انداز ہوتے ہیں نا جی. مولا میں نے اعتراف کر لیا میں نہیں دیکھ سکتا لیکن تو دکھا سکتا ہے دکھا دے. حضرات صوفیان نے اکرام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے صفت کی تجلی, سوئی نہیں ہوتی, سوئی اس کا جو نکا ہوتا ہے اس کے کروڑویں حصے کے برابر اپنی صفت کی تجلی کوہ طور پہاڑ پہ ڈالی. فرمایا یہ برداشت کر گیا تو موسیٰ تم بھی دیکھ لینا. صفت کی تجلی, سوئی کا نکا, اس کا بھی کروڑواں حصہ کوہ طور پر وہ صفت کی تجلی پڑتی ہے. کوہ طور جل کے خاک ہو جاتا ہے, بندے مر جاتے ہیں, موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو جاتے ہیں. لیکن جب ہوش آیا وہ روشنی دیکھ لی تھی نا صفت کی تجلی, آپ کی مبارک نظر اتنی تیز ہو گئی سینکڑوں میل دور کالا پہاڑ, کالی چیونٹی کیڑی رات کے اندھیرے میں اگر اس پر چل رہی ہوتی تھی آپ کی نظر اتنی تیز ہو گئی تھی کہ آپ رات کے اندھیرے میں بھی دیکھ لیتے تھے. کالے پہاڑ پہ کالی کیڑی چیونٹی سینکڑوں میل دور اندھیری رات میں بھی دیکھ لیتے تھے. یہ موسیٰ علیہ السلام ہیں جنہوں نے صفت کی تجلی کو دیکھا. اب آ جائیں نبی کریم علیہ السلام. حدیث پاک ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بابا بلے شاہ تے سبحان اللہ بن دی ہے, نبی پاک نے فرمان تے بھی بن دی ہے. میں حدیث پڑھنے لگا ہوں, تم نے بغیر کہنے کے سبحان اللہ کہنی ہے. حدیث پاک ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا شایان نشان رب کا قدرت والا ہاتھ. یہاں صفت کی بات نہیں, اللہ کا ہاتھ, رب کی شایان نشان رب کا ہاتھ. حضور فرماتے ہیں رب نے اپنا قدرت والا اپنی شایان نشان جو رب کا ہاتھ ہے اللہ نے میرے دو کندھوں کے درمیان اپنا ہاتھ رکھا. حضور فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی. میں بڑی دیر سوچتا رہا, وہاں صفت کی تجلی کوہ طور پہ پڑتی ہے, پہاڑ جل جاتا ہے, کتنا مضبوط ہوتا ہے, بندے مر گئے, موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. یہاں صفت کی بات نہیں, اللہ کا ہاتھ, رب کی شایان شان, اللہ کا ہاتھ. حضور فرماتے ہیں میرے دو کندھوں کے درمیان رب نے اپنا ہاتھ رکھا, میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی. میں سوچتا رہا تو اس نتیجے پہ پہنچا کوہ طور خاکی تھا اس لیے جل کر خاک ہو گیا. نور نور سے جلتا نہیں, نور تو نور سے سرور پاتا ہے. اللہ اور اس کے رسول کا ذکر بندے دیکھ کے, مجمع دیکھ کے, ماحول دیکھ کے نہیں ہوتا. اللہ اور اس کے رسول کا ذکر عشق سے ہوتا ہے. آپ نے عشق میں ڈوب کے سننا ہے, میں بھی کوشش کروں گا. بات یہ ہے مقام اب ذرا دیکھنا, ابھی حدیث مکمل نہیں ہوئی. حضور نے فرمایا میں نے ٹھنڈک محسوس کی. حضور کی شان اور عظمت تو دیکھو. فرماتے میں نے اس کی ٹھنڈک محسوس کی تو میں نے ساری کائنات کو دیکھ لیا. ناظر کا معنی کیا تھا؟ دیکھنے والا. حاضر ناظر کا معنی یہ ہے موجود ہو اور دیکھنے والا ہو. نبی پاک علیہ السلام کائنات میں موجود بھی ہیں اور ساری کائنات کے نظام کو حضور دیکھ بھی رہے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے
अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील। सुभान अल्लाह। वो सीने का जोर लाओ, कुरान पढ़िया मैं। सुभान अल्लाह। लोगों ने सानू पहले बड़ा बदनाम किया होया, बरेलवी जड़े ने दोड़े सलोड़े वाले ने आ बस ये शेरां दे मगर लगे हुए ने। उसको कहो कभी सुनो पता चले, अहले सुन्नत जो कुरान पढ़ते हैं ऐसा कुरान और पढ़ता ही कोई नहीं। एक एक लफ्ज़ की गहराई में जाना है। हुजूर कायनात में मौजूद हैं, सारे निज़ाम को देखते रहे। अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील। आलम हमज़ा इस्तिफ़ामी है, ये है तो क्लासरूम की बात, लेकिन कर देता हूँ आसान करके, आपने थोड़ी सी तवज्जो मेरी तरफ बढ़ाई, इंशाअल्लाह बात समझ आएगी। हमज़ा इस्तिफ़ामी है, लम नफ़ी के लिए है। ज़ाब्ता है कि नफ़ी पर जब हमज़ा इस्तिफ़हाम दाखिल हो जाए वो नफ़ी नहीं रहती बल्कि मुस्बत हो जाती है। रब फरमाता है अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील। महबूब उन हाथियों वालों का हाल देखा है ना। सीरत की कोई भी किताब उठाओ जड़ी साढ़े मौलवियों ने लिखी है, ये बात नहीं, किसी भी मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाला है। जिस सीरत निगार ने सीरत की किताब लिखी उसने असहाबे फ़ील का जब वाक़या जिक्र किया है, लिखा है कि ये हुजूर की पैदाइश से पहले का वाक़या है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अभी दुनिया में तशरीफ लाए नहीं। रब फरमाता है उन हाजियों वालों का हाल देखा है ना। सरकार तो तशरीफ ला चुके हैं, हुजूर की निगाह नबूवत तो ये है। रब कुरान में फरमाता है कि अभी दुनिया में तशरीफ लाए नहीं थे, उस वक्त भी कायनात का सारा निज़ाम देख रहे थे। शाहिद का माना है हाजिर नाज़िर। हुजूर कायनात में मौजूद भी हैं, सारी कायनात के निज़ाम को देख भी रहे हैं। चलो ये मसला हो गया, आगे चलो। इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। रब फरमाता है महबूब हमने आपको मुबश्शिर बनाकर भेजा है, खुशखबरी देने वाला, नज़ीरा डर सुनाने वाला, वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही वसिराजम मुनीरा। अल्लाह के इज़्न से अल्लाह की तरफ बुलाने वाले हैं और अल्लाह ने आपको चमका देने वाला, रोशन कर देने वाला सिराज बनाकर भेजा है। मैंने सिराज का तर्जमा सिराज किया है, क्यों? सिराज के दो मानी, अब हम अलग-अलग तर्जमा करेंगे। सिराज का माना चराग भी है और इसका माना सूरज भी है। अगर सिराज का माना हो चराग, माना ये बन जाएगा, ना फरमाता है हमने आपको रोशन कर देने वाला चराग बनाकर भेजा है। आपने देखा है लाइट ना हो तो हम चराग चलाते हैं ना। जब चराग जलता है ये पतंगे नहीं होते, ये इसके इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं। बाद वो पतंगे इतने मोतकद होते हैं वो उस चराग के कदमों में ही पड़े रहते हैं। बाज़ को अपनी उड़ान पे बड़ा मान होता है, वो उड़ते हैं और उस चराग के मुँह लगते हैं तो वो उनको जला के खाक कर देता है। मिसाल को यहीं पे छोड़ दें, अल्लाह कुरान में फरमाता है सिराजम मुनीरा। मुनीर इसम फाइल का सिगा है, रोशन कर देने वाला चराग बनाकर भेजा। क्या मतलब फरमाया महबूब? जो अकीदत के साथ आपके कदमों में रहेंगे हम उनको हयात अबदी अता फरमा देंगे। वो ज़मीन के ऊपर होंगे तब भी जिंदा, बज़ाहिर ज़मीन के पेट में तशरीफ ले जाएंगे वो तब भी जिंदा होंगे। ये किनकी शान है? जो हुजूर के कदमों में रहेंगे, सरकार से प्यार करेंगे, हुजूर की मोहब्बत को अपने सीनों में बसाएंगे। कुरान पढ़ लें,
جو اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرے، رب فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، ان کی حیات کے بارے میں تم شعور ہی نہیں رکھتے۔ منو من مٹی کے نیچے ہیں، رب فرماتا ہے زندہ ہیں۔ ہمارا معاشرہ پتہ کیا ہے؟ ہماری سائنس کیا کہتی ہے، ہماری ٹیکنالوجی کیا کہتی ہے؟ جو زندہ ہو اس کے لیے نبض کی حرکت، دل کی دھڑکن، جسم میں خون کی روانی کا ہونا ضروری ہے۔ اگر نبض کی حرکت رک گئی، دل کی دھڑکن بند ہو گئی، جسم میں خون کی روانی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، کہتے ہیں مردہ ہے۔ ایسے ہی ہے نا جی۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے جو محبوب کے ساتھ وابستہ ہو گیا، جس نے میرے محبوب کی محبت کو دل میں بسا لیا، زمین پر بھی زندہ ہے، زمین میں بھی زندہ ہے۔ کتنا فرق آ گیا۔ مانو مان مٹی کے نیچے ہے، رب کا قرآن فرماتا ہے زندہ ہے۔ یار ایک فیصلہ لوگ علماء سے سوال کرتے ہیں، مسائل پوچھتے ہیں، اگر اجازت ہو تو ایک مسئلہ میں آپ سے پوچھ لوں، مجھے یہ بتاؤ نبی کی شان زیادہ ہوتی ہے یا امتی کی شان زیادہ ہوتی ہے؟ نبی کی شان زیادہ ہوتی ہے نا۔ جس نبی کے امتی کی یہ شان ہے، منو من مٹی کے نیچے، رب کا قرآن کہتا ہے زندہ ہے۔ جس نبی کے امتی کی یہ شان ہے تو اس نبی کا مقام کو بیان کر سکتا ہے۔ اگر سراج کا معنی لے لیا جائے سورج، کہتے مولوی صاحب آپ نے تو کہا تھا حضور قریب ہیں، اگر سراج کا معنی سورج لے لیا جائے، سورج تو بہت دور ہے، لہذا پھر حاضر والا معنی تو کوئی نہیں۔ توجہ ہے؟ گل ختم کریے پھر آپ سبحان اللہ کو۔ اگر سراج کا معنی لے لیا جائے سورج، کیا تو سورج تو بہت دور ہے، تو پھر یہ قرب والے معنی تو نہ پائے گئے۔ میں نے کہا چلیں دیکھ لیتے ہیں، آپ تجربہ کریں۔ دن کے 12 بج رہے ہو، سورج اپنے چوبن کے ساتھ چمک رہا ہو، آپ ایک ہاتھ میں لیں پتھر، دوسرے ہاتھ میں لیں آئینہ یعنی شیشہ، سب سے پہلے پتھر کو سورج کے سامنے کر کے سوال کرے پتھر بتاؤ سورج موجود ہے؟ پتھر جواب دیتا ہے یار ہوتا تو نظر آتا ہے ہی نہیں، ہوتا تو ہے ہی نہیں، یہ نہیں پتا کہ خود ہی اندھا ہے، اپنے اندھے ہونے کا اقرار نہیں کرتا، کہتا ہے ہی نہیں، اگر ہے تو بھی نظر آندہ ہے ہی کوئی نہیں۔ اب یہی سوال آئینے سے کریں، سورج کے سامنے کریں، شیشے کو کہیں شیشے بتا سورج ہے کہ کوئی نہیں؟ شیشہ جواب دیتا کیا پوچھتے ہو، سورج ہے کہ کوئی نہیں، یہ تو سارے کا سارا میرے سینے میں چمک رہا ہے۔ یہ ونڈ رب نے کر دی، جو نبی کو اپنی جانوں سے بھی زیادہ قریب حاضر ناظر مانتا ہے، سب نہیں مانیں گے، کیونکہ ونڈ اللہ نے قرآن میں کر دی ہے، فرمایا النبی اولا بالمومنین، اولا بالناس نہیں ہے کہ نبی لوگوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہے، یہ کوئی نہیں، بلکہ لفظ کیا ہے اولا بالمومنین، کہ نبی علیہ السلام مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ جس کے قریب ہے وہی کہے گا نا کہ حضور حاضر ناظر ہے، وہ جس کا سینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے مدینہ بنا ہوا ہے، وہی کہے گا نا حضور قریب ہیں۔ جس کو یہ عشق لگا ہی نہیں وہ تو کہے گا جی اگر ہوتے تو پھر نظر آتے، اگر ہوتے۔ لیں جی بات میں اب ختم کر رہا ہوں، ایک نتیجے کی طرف آ رہا ہوں۔ حضور کے اوصاف ختم کوئی نہیں ہونے، ساری زندگی لگی ہے، لگ جائے گی، زندگیاں ختم ہو جائیں گی، سرکار کی جانب پہ ختم ہونے والی ہے۔ بطور میسج اور پیغام کے ایک بات کرتا ہوں،
کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ ساری شانیں کس نے عطا کی ہیں؟ اللہ نے عطا کی ہے نا۔ اگر میں کہوں میرا شاگرد علامہ قاری طارق حسین رضوی صاحب بڑا اچھا قرآن کا قاری ہے، بڑا اچھا عالم ہے، بڑا شریف النفس ہے، اب اس میں اگر کوئی عیب نکالے اس پہ انگلی بعد میں پہلے مجھ پہ اٹھے گی، کیونکہ دعویٰ میرا تھا نا، میں نے کہا تھا یہ بڑا شریف ہے، اگر کوئی بات بن گئی اس پہ انگلی بعد میں پہلے کس پہ اٹھے گی؟ مجھ پہ۔ یہی ضابطہ ہے۔ یہ ساری شانیں نبی پاک علیہ السلام کو بندوں نے عطا کی ہے یا رب نے عطا کی ہے؟ رب نے عطا کی ہے نا۔ اللہ فرماتا ہے محبوب آپ حاضر ناظر ہو، آپ کو غیب کا علم ہے، آپ چمکا دینے والے، منور کر دینے والے، یعنی حضور نور ہیں ہی ہیں، جس کو ہاتھ لگاتے رب اس کو بھی نور عطا فرما دیتا ہے۔ اگر نبی پاک علیہ السلام کی ذات پہ انگلی اٹھی، حضور کے اوصاف پہ انگلی اٹھی، سرکار کی ذات پہ یہ انگلی بعد میں اٹھے گی، اللہ پہ پہلے اٹھے گی، کیونکہ یہ دعوے رب کے ہیں، یہ شانیں رب نے محبوب کو عطا فرمائی ہیں۔ اس لیے جس رب نے پیدا کیا ہے نا، جس رب کا رزق کھاتے ہو اس رب کی مانو، جہاں رب فرما دے سر جھکاؤ اور کہو کائنات میں حضور سے بڑھ کر کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ ہے حضور، یہ ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شانیں۔ پھر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ اور گفتگو ہوگی۔ میں بات کو یہیں پہ ختم کرنے لگا ہوں، ایک پیغام اور ایک میسج کے ساتھ۔ پیغام اور میسج یہ ہے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اگر ہمیں ہے نا تو سچا دعوی محبت پھر یہ ہوگا ہم محبوب علیہ السلام کی اداؤں کو بھی اپنائیں اور اپنے بچوں کو